پہ قبضہ ہو جاتا ہے، مال لٹ جاتے ہیں، تو پھر جب ایسی تکلیفیں پہنچتی ہے پھر اللہ کہتا ہے ہاں اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے۔ دوستان گرامی، میں نے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ہمیں سوچنا ہے اس کے بارے میں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے جنت میں جانا۔ جنت کیا ہے؟ دو چیزیں، جنت اور دوزخ۔ کیا ہے؟ اچھے اعمال کا صلہ جو ہے وہ جنت ہے، برے اعمال کا صلہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ تو جنت اچھی جگہ ہے، اعلیٰ جگہ ہے۔ کس میں جنت بہت ساری ہے، ایک جنت بابا ہے، جنت فردوس ہے، اور بہت ساری جنتوں کے نام قرآن کی حدیث میں آئے ہیں۔ تو اچھی جگہ پہ ہر شخص سے زیادہ ہے، اور ہر بندہ یہ توقع لگائے بیٹھا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یوں ہی تم تو جنت میں چلے جاؤ گے، بغیر محنت کے تمہیں جنت مل جائے گی۔ ہمارا جو کنسپٹ ہے، ہمارا جو تصور ہے کہ اسی جنت میں چلے ہی جانا ہے، ایسا پیراں دے غلام پیراں نے سب جنت میں لے جا جانا، پتہ نہیں خدا جانتا ہے کہ پیر بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ ہم دوسری نمبر پہ آتے ہیں، جنت یاد رکھو اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ اگر ہم حرام نہ کھائیں تو غوث پاک کی تجارت کا نام لیں کہ ہم غوث پاک کی تجارت کرتے ہیں، آپ جنت میں چلے جائیں گے، اس کا صبر غلط ہے۔ ہم ایک دوسرے کا حق کھائیں اور کہیں یہ حق فرید یا فرید، ہم فرید کے نعرے لگانے والے ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو صبر غلط ہے۔ پیروں کا نام لے کر دین اسلام کو بدنام کرنا اور اپنی ذات کو گھٹیا کر دینا، یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے بزرگوں کے جو اس جیسے نہیں تھے، جو اس زمانے میں وہ اعلیٰ مروا تھے، انہوں نے کمائیاں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، جد و جہد کی ہے، وہ تو اس مقام پہ پہنچے۔ ہم تو ان کا نام بدنام کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص ان کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمارے کرتوت، ہماری طور طریقے سنت سے ہٹ جائے، قرآن سے ہٹ جائے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا؟ اس قرآن کی آیت سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنت، کہ تم یوں ہی تو صبر کرتے ہو جنت میں چلے جائیں گے، کہ ان لوگوں جیسے حالات تو تم پر آئے نہیں ہیں۔ جب وہ اللہ کا نام لیتے تھے تو گردنیں کٹتی تھی، جب سچ بولتے تھے تو انہیں کوڑے لگتے تھے،